ویلکم بیک ناظرین. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ ایسا سولوشن اس کے علاوہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ایک قانونی سولوشن کیا ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ میرے خیال تھا کہ شاید کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے, لیکن محترم فرید صاحب نے کہا کہ آلریڈی سیل این او سی جو ہے وہ کمپائلڈ ہوتی ہے ان تمام این او سیز کے ساتھ مل کے آخر میں دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے, عوام کیسے ایک بلڈنگ پہ جا کے دیکھے کہ یہ بلڈنگ کب شروع ہوئی تھی, یہ پلاٹ کب کا آباد ہوا تھا, کب کیا کیا ہوا. بہت مشکل کام ہے. لیکن سر جس سوال پہ میں نے یہ چھوڑا تھا کہ اب عوام کیا کرے, عوام صحیح ہو جائے. معاشرہ انسان سے بنتا ہے, لوگوں سے بنتا ہے. نہیں لیکن کلومیٹر پر بنی محیط ایک سوسائٹی. آپ کو پتا تھا وہ لیز نہیں ہے تو آپ نے کیوں لیا وہ پلاٹ؟ جو آپ کو پتا تھا نا وہ پلاٹ لیز نہیں ہے, وہ آبادی لیز نہیں ہے, وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے. اور دیر آر ٹو کائنڈ آف لیز میرے علم میں ابھی آئے, کے ڈی کی ہوتی ہے, کے ایم سی کی ہوتی ہے. اچھا, کے ایم سی کی جو لیزیں ہوتی ہیں وہ لیزیں سیاسی بنیادوں پہ دی جاتی ہیں. جو پارٹی آئی اس کا حلقہ تھا, اس نے لیز دے دی, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, کے ایم سی کی لیز کو, یہ مجھے اتنا ٹیکنیکل نہیں پتا, کے ایم سی کی لیز بہت ویک لیز ہوتی ہے. وہ ان کے بارے میں یہی پتا چلا ہے مجھے کہ وہ ٹوٹل پیور کچی آبادی جو ناجائز جگہ ہوتی ہے نا, انہی کو کے ایم سی دے دیتی ہے لیز. کے ڈی اے نہیں دیتی. کے ڈی اے اپنا جو ان کا ماسٹر پلان ہوتا ہے نا, اس میں جو چیز آتی ہے جو ان کی آلریڈی نقشے میں اپرووڈ ہے اس کو لیز دیتی ہے. اور مثال کے طور پر انہوں نے ایک نئی آبادی بنا دی کے ڈی اے نے, اور وہ باقاعدہ اس کا نقشہ کے ڈی اے نے اپروو کر دیا کہ یہ بھائی 20 کلومیٹر پر محیط ہے اور اس میں یہ آبادیاں ہیں, اس کو وہ لیز کرے گی کیونکہ وہ پراپر پلان کے تحت بنی ہے. کے ایم سی کیا کرتی ہے, ندیوں کو, کچی آبادیوں کو, ان کو لیز کر دیتی ہے ووٹ لینے کے چکر میں, اور پھنستے بعد میں وہ بیچارے وہ لوگ ہیں, بیچارے تو نہیں کہوں گا, انہیں پتہ ہوتی ہے ناجائز جگہ ہے وہ, پھر کیوں لے رہے ہیں بھائی. آپ 1 کروڑ 70 لاکھ کا گھر لے رہے ہیں نا, 120 گز کے بجائے 100 گز کا لے لیں, 80 گز کا لے لیں, کے ڈی کی لیز کا لے لیں نا, پراپر لیز کا لے لیں آپ. عوام کا بھی دیکھیں, عوام بھی ایک ظاہر سی بات ہے, گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. گورنمنٹ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے گھر کا, ہمارے یہاں ایک تھرڈ کنٹری ہے ہمارا, گھروں کی بھی پرابلم ہے, اپنا گھر نہیں لے سکتے تو بیچارے جو ہے وہ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں کہ چلے یار 5-10 لاکھ کی چیز ہے, ہم تو کروڑ روپے کا سوچ ہی. آپ دیکھیں یہ جتنی بھی پوش علاقے ہیں وہاں ایک چھوٹے سا فلیٹ بھی اگر آپ لینے جائیں تو 1-1.5 کروڑ سے کم کی نہیں ہے. تو بیچارے 10-20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے کا کچی آبادی میں وہ لے لیتے ہیں. تو بہرحال ایشوز تو بہت سارے ہیں ان کنکلوڈ. اور پھر اداروں کی اپنی لڑائی ہے, اداروں کی اپنی لڑائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ریلوے کی زمینوں پہ جو ہم پہلے دیکھتے تھے کہ اسٹیشن بنے ہوئے تھے, وہ سارے اسٹیشنوں پہ جو ہے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. اس پہ میں ایڈ کر کے تھوڑا سا, مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میرے اپنے سامنے کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پہ پلاٹ 1-1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا مل جاتا تھا, اس پہ کنسٹرکشن کرانے کے 6-7 لاکھ میں 140 یا 240 گز کا پلاٹ بن جاتا تھا, تیار ہو جاتا تھا مکان کم از کم 10-12-15 لاکھ روپے میں, اور 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ میں لوگوں نے اس وقت فلیٹ لے کے, کیونکہ وہاں ایلیگل تھی, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی. اب اگر جس شخص نے آج وہاں پہ فائدہ نہیں اٹھایا فرید صاحب, اور ایک چھوٹے گھر کو ترجیح دی, اور جو شخص اس وقت پتا تھا کہ یہاں پہ سستا مل رہا ہے لیکن ایلیگل نہیں ہے, وہ آج بیٹھا ہے, اب 25 سال کے بعد وہ کہے کہ میرے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ اس کو آپ ناانصافی کہیں گے؟ کہاں سے ناانصافی؟ وہی ہے نا کہ عوام خود جو ہے نا صحیح ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. یہی کہتا ہوں نا کہ ہم سب ایک معاشرہ دیکھیں, معاشرہ فرد سے بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ادارے بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, کوئی امریکہ سے تو امپورٹ ہوئے نہیں ہیں, ہم سب یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہی اسی معاشرے کا حصہ ہے, ہم ہی چلا رہے ہیں. بیوروکریٹ بھی ہے یا کوئی سول سوسائٹی یا عوام, ساری کی ساری اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو ہمیں خود اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جب بارش آتی ہے تو ہم جاگتے ہیں, ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ حکومت دیکھو یہ سیوریج کا سسٹم, پانی بھرا ہوا ہے, سب کچھ بھرا ہوا ہے, کیسے انکروچمنٹ, کچرا ہم وہیں پھینکتے ہیں. نالے حکومت صاف کراتی ہے, ہم اپنا جو ہے وہ کچرا جو ہے اپنی ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ گاربیج سسٹم بھی اگر حکومت بناتی ہے تو اس گاربیج پہ جو ہے نا کیا حال ہوتا ہے ہم اپنی روڈوں پہ دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کچرا بھی, پھر اب بارش آئے گی تو سب جاگ جائیں گے, ہم سب جاگ جائیں گے اور حکومت کو بلیم کریں گے. حکومت بھی کہتی ہے کہ بھئی عوام بھی ایسی ہے, ہم بھی ایسے, بس چلتے رہو. ہر سال کے سال انہوں نے پریکٹس کر لی ہے, دوبارہ مانسون آئے گا,
دوبارہ میڈیا اپنا شور کرے گا, دوبارہ میڈیا شور کرے گا, دوبارہ پیسے ریلیز ہوں گے وفاقی حکومت سے یا جو بھی اداروں سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کے نام پہ, کچھ جیب میں جائے گا, کچھ کام ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کنکلوژن یہی, آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کورٹ میں جا کے اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہو. بالکل کورٹ سنتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کورٹ, لیکن ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ یار کورٹ کون جائے, کون دھکے کھائے. صحیح. سول سوسائٹی کا رول, عارف صاحب, سول سوسائٹی کا رول, اگر کوئی ایسے ادارے, ایسی این جی اوز, پھر این جی اوز پہ بھی آپ بات کروں گا, پھر دوبارہ آپ مسکرائیں گے کہ این جی اوز نے بھی اپنا ایک سلسلہ الگ ہی شروع کیا ہوا ہے کہ کوئی پلاٹ اگر بننے جا رہا ہے اس کی تحقیقات کر کے, کوئی ایک ایسا ادارہ کہ اس کی تحقیقات کر کے آیا یہاں پہ کیا کیا تھا, اب کیا کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے اس کو لیا جائے. مطلب میں پھر وہی کہوں گا کہ عوام, دیکھیں میں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی ہی دردناک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اولڈ سٹی ایریا میں کوئی 5-6 منزلہ بلڈنگ میں, کہہ رہا ہوں وہاں کا عوام اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو پڑھ سکے. یہ لائر ہیں, لائر تو سب پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو لائر ایسی کوئی فرم بنا دیں, ایسا فورم, لائر فورم ایسا بن جائے کہ عوام کو کلیئر کٹ بات بتا دے. جس طرح این جی او, آپ جیسے لوگ جو بلڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ایسے بہت سارے سید عارف علی ہوں گے جو اس لیول پر عوام کی ان کی جمع پونجی کو بچانے کے لیے یہ تہیا کر لیں کہ وہ اس پلاٹ کی حقیقت اور اس کی ساری انوشیز کو لائر کے ساتھ مل کے چیک کریں اور پھر اس کے بارے میں وہ اپنے طور پہ کریں. الطاف بھائی, آپ میری بات کو شاید نیگیٹو لیں اور آپ بولیں کہ یار یہ شروع سے ہی ایسا کہہ رہا ہے. اصل میں 100 میں نا شاید 3 یا 4 آدمی ایسے ہوتے ہوں گے جن کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہوگی. میں یہ آپ کو بہت اطمینان سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. فرید صاحب کی بات کہ لوگ اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں, آپ ایک جوتا لینے جاتے ہیں نا, اپنے بجٹ کے مطابق آپ اپنا بیسٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ کا بجٹ ہے بیسٹ لیتے ہیں آپ اپنا. آپ یار 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی لینے جا رہے ہو تو آپ کو ہوش نہیں ہے کہ آپ کیا لینے جا رہے ہو, کیا نہیں لینے جا رہے. آپ ڈاکومنٹ چیک نہیں کر رہے, آپ چیزیں چیک نہیں کر رہے, آپ معلومات نہیں کر رہے. اب رہی بات ادارے کچھ بھی نہیں کریں گے بھائی. میں مایوسی, ایز اے مسلمان بہت کفر ہے, گناہ ہے. اب تو کوئی بہت ہی بڑا انقلاب آئے تو سسٹم صحیح ہوں گے, بظاہر تو مجھے کوئی امید نہیں لگتی کہ سسٹم صحیح ہوں گے. اس کا مطلب تو فیض صاحب یہ ہوا, میں آپ کو ایک سیاسی بیان دے دوں, نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ریئلسٹک اگر ہو کے میں بات کروں گا تو وہ بات یہی ہے کہ میں تو نا امیدی کے بہت آخری درجے پہ چلا ہے. جو سیدھی مایوسی تو کفر ہے, وہ آپ نے خود ہی کہا, اور بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا اپنا اسٹیمنا, باٹم, بالکل سسٹم تو کولیپس ہو چکا ہے. اور میں ایک آخری بات خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بعض اوقات تو میں یہ سوچتا ہوں میں صبح اٹھوں گا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کولیپس ہو جائے گا. جتنا بگاڑ, یعنی اربوں روپے کے قرضے تو اپنی جگہ چھوڑیں, سب کچھ چھوڑیں یار. وہ غریب آدمی 12-15 ہزار روپے میں کیسے گزارا کر رہا ہے, میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. میں بھی بہت مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں, اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہوا ہے, میں اس میں پریشان رہتا ہوں. تو یہ 12-15-20 ہزار کی تنخواہ والے لوگ کیسے جی رہے ہیں, مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا. آخری سوال لے کے فیض صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, تو کیا حکومتیں پھر اسی پر بغلیں بجاتی رہیں گی کہ ہمارا سیمنٹ بہت بکا پچھلے سالوں کے اندر, ہمارا سریا بہت بکا, چاہے وہ سریا عوام کی گردنوں پہ گھسیڑ دیا گیا ہو یا ان سیمنٹ سے ان کی قبریں بنا دی گئی ہوں, کیا حکومتیں اسی پر ڈھول بجاتی رہیں گی اور ہوگا یہی کہ جو حکومتوں کا اس پہ کہ جو بلڈنگیں پہلے بنیں گی اسی سریا اور سیمنٹ سے اس کے بعد گرا دی جائیں گی؟ نظر ضرورت جو ہے آپ کا 70 سال سے چل رہا ہے, وہ نظر ضرورت ہی چلتا رہے گا کہ بس اب جو ملک کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں جو ہمارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے پولیٹیشین کر رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی چلتا رہے گا. کیونکہ یہ سارے ادارے, ہم معاشرہ ایک ہی ہے. ہم جب تک اپنے طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے کہ بدلے گا پاکستان, ہم بدلیں گے تو ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہماری نسلوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا. ہمیں اچھا سوچنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, دعا کے ساتھ ہمیں پریکٹیکل اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. دعا کے ساتھ ہمیں پریکٹیکل اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, اپنے آپ میں چینج لانے کے لیے. چینج صرف باتوں سے نہیں آئے گا ناظرین, اور
बड़ी माजरत के साथ कि मैं इसका कोई कॉन्क्रीट हल तो आपके सामने पेश नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दोनों मेहमान इस नतीजे पर मुत्तफिक हैं कि हमें अपने आप को बदलना होगा। एक छोटी सी ख़रीदारी अपने लिए करने जाते हैं तो 20 जगह पर देखते हैं, हर जगह से रेट लेते हैं और उसके कई पहलुओं को देखते हैं। लाखों की प्रॉपर्टी लेने के लिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर हम इस किस्म की चश्मपोशी करते हैं तो ये तो हमारा कसूर है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते रहिएगा ताकि कोई हमसे नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। मेरे दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने ज़हमत की, और अल्ताफ़ बयानी आपके इस प्रोग्राम को साइन ऑफ करता है और अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।